صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم کا مطلب ہے سیدھا راستہ۔ سیدھا راستہ کب ملتا ہے؟ جب اللہ کا کرم ہو جائے اور مصطفیٰ کی نظر رحمت ہو جائے۔ یہ صراط مستقیم ہی ہے کہ جس نے ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا۔ یہ صراط مستقیم ہے کہ جس نے عمر کو فاروق اعظم بنا دیا۔ اور یہ صراط مستقیم ہے کہ جس نے حضرت عثمان غنی کو سخاوت کا بادشاہ بنا دیا۔ اور یہ صراط مستقیم کی روشنی ہے کہ جس نے علی پاک کو شیر خدا بنا دیا۔ بڑی قابل توجہ بات ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار سفر پہ جا رہے تھے تو ایک گراؤنڈ کے قریب کھڑے ہو گئے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا اپنا دور خلافت تھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آنے شروع ہو گئے۔ تو قریب کھڑے ہونے والوں نے پوچھا کہ اے امیر المومنین آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو آپ نے بڑے عظیم جملے کہے، فرمایا اس گراؤنڈ میں میرا باپ مجھے 5 اونٹ دے کر بھیجتا تھا اور میں 5 اونٹوں کو اس گراؤنڈ میں چرایا کرتا تھا۔ آج اس لیے رو رہا ہوں کہ اس وقت میرے پاس صراط مستقیم کی روشنی نہیں تھی، اب میرے پاس صراط مستقیم کا نور موجود ہے۔ اس وقت یہ عالم تھا کہ 5 اونٹ بھی عمر سے سنبھالے نہیں جاتے تھے، اور آج صراط مستقیم کے نور کی یہ برکت ہے کہ عمر 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر رہا ہے۔ اگر عمر نے دریائے نیل کو خط لکھا تو دریائے نیل نے چلنا شروع کر دیا۔ اگر آگ لگی عمر نے اپنی چادر بھیجی تو آگ نے بجھنا شروع کر دیا۔ یہ صراط مستقیم کی روشنی ہے۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا جب حدیبیہ کے موقع پر تھے تو حضور نے اپنا سفیر بنا کر بھیجا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جاؤ تم مکے والوں سے کہو کہ ہم تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلنے لگے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احرام پہنا ہوا تھا، اور عرب کا ایک رول تھا کہ جب کسی کے پاس جایا جاتا تھا اپنے مطالبات کے لیے تو وہ فخریہ طور پہ ایک چادر کو باندھ کر، وہ چادر اس انداز سے باندھی جاتی تھی کہ چلنے والے کے ساتھ وہ چادر زمین پہ لگ رہی ہوتی تھی۔ اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جملے کہا گئے کہ عثمان وہ چادر کا رخ اس طرح کر لے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کوئی بڑا ہمارے پاس آیا ہے، تو حضرت عثمان غنی نے کہا میرے پاس صراط مستقیم کا نور ہے، میں ان لوگوں کے بدلے اپنے نبی کا طریقہ نہیں چھوڑنا چاہتا۔ میرے نبی کا طریقہ یہ ہے کہ پاؤں کے جو تمہارے جو ٹخنے ہیں ان کو ننگا رکھا جائے گا، لہذا میں تو اپنے نبی کے طریقے کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ صراط مستقیم کا نور تھا کہ حضرت بلال حبشی کی زبان پہ گھوڑے رکھے گئے لیکن بلال نے صراط مستقیم نہیں چھوڑا۔ ان کے ہاتھوں میں کیل لگائے گئے لیکن صراط مستقیم نہیں چھوڑا۔ ان کے سینے پہ چکی کا پاٹ رکھا گیا لیکن صراط مستقیم نہیں چھوڑا۔ اور پھر ان کو گائے کی کھال میں باندھ کر پہاڑوں سے گرایا گیا لیکن صراط مستقیم نہیں چھوڑا۔ جب مکہ فتح ہوا تو کعبہ نیچے تھا، بلال کے قدم اوپر تھے، تو پھر قسمت یہ کہہ رہی تھی کہ بلال یہ صراط مستقیم کا نور ہی ہے جس نے تجھے اتنا بلند کر دیا۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی والدہ نے کہا تھا کہ تم کلمہ چھوڑ دو ورنہ میں کھانا پینا جو ہے وہ چھوڑ دوں گی اس وقت تک جب تک تم کلمہ نہیں چھوڑو گے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو اپنی والدہ کو جواب دیا وہ کیا تھا؟ حالانکہ بڑا پیار کرتے تھے اور ماں کو بڑا مان تھا کہ سعد میرے کہنے پہ کلمہ چھوڑ دے گا، لیکن سعد کے اندر وہ صراط مستقیم کا نور بس گیا تھا۔
کہا امی اگر تیرے اندر 100 جانیں ہوں اور ایک تیری جان نکلے اور ادھر تو تڑپ کے جان دے رہی ہو اور ادھر تیری زبان پہ یہ جملے ہو کہ ساتھ کلمہ چھوڑ دے ورنہ میں مر رہی ہوں، تو امی میں 100 بار بھی تمہیں مرتا دیکھ لوں گا لیکن صراط مستقیم کے نور کو سینے سے نہیں نکال سکتا۔ یہ وہ صراط مستقیم کا نور ہے کہ جس نے زمین سے آسمان تک انسان کو بلندی دی تھی۔ وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب میرے آقا نے بتایا کہ اے بلال میں معراج کی رات گیا تو سمیت دفن علیکا، میں نے تیرے قدموں کی آواز کو سنا ہے، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو صراط مستقیم کا خزانہ تھا اسی نے تو اتنا بلند کیا ہوا تھا۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ میرے آقا حج کے موقع پر خطبہ دے رہے تھے، دوران خطبہ میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ میرا اللہ تمہیں سلام کہہ رہا ہے۔ اب یہ سلام کائنات کے خالق و مالک کی طرف سے تھا۔ جب یہ جملے ہوئے تو فاروق اعظم کھڑے ہوئے، حالت رکوع میں تھے، عرض کیا آقا ہمیں تو کوئی جانتا نہیں تھا، ہماری تو کوئی ویلیو نہیں تھی، یہ صراط مستقیم کی برکت ہے کہ ہم آپ کے قدموں سے لپٹے ہیں، کھڑے زمین پہ ہے، سلام عرش سے آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ شریف میں حدیث موجود ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے وہ دوسری بستی میں جا رہا ہوتا ہے، اس کے دوران اس کے راستے میں اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آ جاتا ہے، وہ فرشتہ اس سے کہتا ہے اینہ تریدو، کہاں جا رہا ہے؟ تو وہ بندہ کہتا ہے اریدو اخن لی فی ہذہ القریہ، اس بستی میں میرا ایک بھائی رہتا ہے، میں اس سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو وہ فرشتہ کہتا ہے حل لک من نعمت تربھا، کیا تو اس سے قرضہ لینے تو نہیں جا رہا؟ کیا تیرا اور اس کا کاروبار اکٹھا تو نہیں ہے؟ کیا تو اس غرض سے تو نہیں جا رہا کہ میں اس سے کوئی چیز حاصل کروں گا؟ تو وہ کہتا ہے نہیں، احببتہ، میں صرف اس سے پیار کرتا ہوں، اللہ کے لیے پیار کرتا ہوں، میں اللہ کے پیار کی وجہ سے اس کو دیکھنے جا رہا ہوں۔ اب دیکھو صراط مستقیم کتنا بڑا نور ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں پھر سن، تو اگر اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائی کو دیکھنے جا رہا ہے تو اللہ فرما رہا ہے قد احبک، اے میرے فرشتے جاؤ اس میرے بندے کا انٹرویو لو، اور جب وہ جواب دے دے تو اس کو بتانا یہ تمہارے اٹھتے ہوئے قدم ضائع نہیں ہے۔ اگر تو اللہ کے پیار کے بدلے ایک بندے کو دیکھنے جا رہا ہے تو یہ صراط مستقیم کا نور ہے، عرش کا رحمان فرما رہا ہے میں تم سے پیار فرما رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دیکھو یہ آپ نشاط آباد کے قریب جائیں، میری بات توجہ سے سننا، نشاط آباد کے قریب جائیں تو وہاں پہ ایک بلڈنگ ہے امتیاز مال، اس بلڈنگ کے اوپر ایک بڑی سکرین لگی ہوئی ہے، اس سکرین پہ وہ اپنی ایڈ دے رہے ہوتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں چلا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو نور چلے جائیں تو وہاں پہ ایک جو فتح والوں کا پلازا ہے وہاں پہ بھی یہ جو سکرین لگی ہوئی ہے اور وہ اپنی ایڈ دے رہے ہوتے ہیں۔ مومنوں کیا آپ کو پتا ہے کہ فرانس میں اس طرح بڑی بڑی بلڈنگوں پہ بڑی بڑی سکرینیں لگی ہیں اور ان سکرینوں پہ کیا چلایا جا رہا ہے؟ کارٹون بنا کے، اور ان کارٹونوں کے ساتھ معاذ اللہ میرے نبی کا نام لکھ کر وہ خاکے بنا کے چلائے جا رہے ہیں، اور سرکاری بلڈنگوں پہ انہوں نے یہ کام کیا۔ تو ہمارے شیخ الحدیث مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس وقت آواز اٹھائی، ہر کسی کی اپنی اپنی آواز تھی لیکن ان کا ایک اپنا انداز تھا۔ انہوں نے فیض آباد میں دھرنا دیا، گورنمنٹ نے معاہدہ کیا، وہ وہاں سے واپس آئے، وہ اس شیلنگ جو تھی وہ شیلنگ، کیونکہ یہ شیلنگ تو میں نے بھی غازی ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ کے چلیسمے پہ یہ شیلنگ برداشت کی تھی۔ یہ تو ایسی شیلنگ ہوتی ہے جو سانس کے آنے اور جانے کا سبب بن جاتی ہے، مطلب کیا اس کو روک دیتی ہے۔ تو اب کیا تھا، وہ اتنی
خطرناک چیلنج تھی کہ واپسی پہ ان کے وہ وصال کا سبب بن گئی۔ اب ہوا کیا کہ پھر دوبارہ گورنمنٹ کا جو تاریخ آئی تو اب ان کے جانشین اور بقیہ لوگوں نے کہا بھئی اپنا معاہدہ پورا کرو، تو انہوں نے کہا ہمیں کچھ اور دن دے دو۔ انہوں نے پھر 20 اپریل تک دن دیے۔ یہ کون سی روشنی تھی کہ جو ان کو بار بار کہہ رہی تھی کہ اپنا معاہدہ پورا کرو؟ یہ وہی صراط مستقیم کا نور تھا جو ان کو بار بار کہہ رہا تھا۔ اب 20 اپریل کا وعدہ تھا تو انہوں نے پہلے ہی خبر چلا دی کہ اب عید تک ہمیں ٹائم دیا جائے۔ تو انہوں نے اگر اپنا بیان دیا، انہوں نے کہا اگر 20 تاریخ تک تم نے اپنا معاہدہ پورا نہ کیا تو ہم روڈ پہ آ کے پرامن احتجاج کر کے یہ ریکارڈ کروائیں گے کہ ہم مصطفیٰ کریم کے نوکر ہیں اور ہمارے دلوں میں صراط مستقیم کے نور کا جھنڈا لگا ہوا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ جب ان کا بیان جاری ہوا تو اگلے دن مولانا سعد رضوی صاحب کو اریسٹ کر لیا گیا۔ پھر اس کے بعد علماء پہ اس طرح تشدد ہوا کہ اگر آپ ویڈیو دیکھ لیں تو حیران ہو جائیں کہ اس طرح مارا گیا ہے علماء کو۔ لیکن ہمارے بڑوں نے میدان احد میں، میدان بدر میں، میدان حنین میں قربانیاں دے کر زمانے والوں کو بتایا غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے وہ کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ یہ کل کا کیا ماحول تھا کہ کل اس وقت کا ٹائم تھا، لوگ وہاں پہ لاہور یتیم خانہ چوک جو ہے جہاں پہ مولانا خادم رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، وہاں پہ روزہ رکھ کے لوگ کیونکہ دھرنے میں تھے، اپنا مطالبہ پورا کروا رہے تھے۔ اور یہ مطالبہ کوئی ذاتی نہیں تھا، یہ مطالبہ تو ایمانی مطالبہ تھا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ فرانس کے سفیر کو در بدر کرے۔ کیا ایران والوں نے معاملہ نہیں کیا؟ کیا ترکی والوں نے ایسے کام نہیں کیے؟ کیا یہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں؟ اگر معاہدہ پورا نہیں کرنا تھا تو معاہدہ کیا کیوں تھا؟ پھر شیخ رشید جیسے نام نہاد جو 2 نمبر جعلی عاشق رسول کا، اس طرح کے لوگ بھی بولتے رہے اور عمران خان بھی بولتا رہا، اور وہاں پہ بیٹھے بیٹھے بڑے بڑے پیروں کی غیرت مر گئی۔ وہ کیا کہا تھا حضرت امام نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے؟ آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ نظام مصطفیٰ کی آواز ہے، یہ بلند کرنا ہر کسی کے حصے کا کام نہیں ہے، یہ نظام مصطفیٰ کی آواز وہی بلند کرتا ہے جس کے سینے میں صراط مستقیم کا نور ہوتا ہے۔ توجہ بات ہے۔ پھر اس وقت انہوں نے آپریشن کیا، وہ گولیاں جو ملک پاکستان میں دوسروں کے لیے بنائی گئی تھی وہ عاشقان رسول کے سینوں پہ سیدھی برسائی گئی ہے۔ وہ شیلنگ، وہ گولیاں، وہ روزہ رکھ کے ان پہ برسائی گئی ہے۔ نہ وہ پانی پی سکتے ہیں اور نہ ہی وہ کھانا کھا سکتے ہیں۔ حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا رمضان میں ایکسیڈنٹ ہوا، جیسے آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تو آپ کو 4 پائی پہ لٹایا گیا، پانی آپ کے ہونٹوں کے قریب کرنے لگے تو فرمانے لگے پانی کو دور کر لو، میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے۔ صراط مستقیم کا نور ہے کہ جس نے اتنی روشنی دی ہے، قابل توجہ بات ہے۔ وہ میرے پاس بھی ویڈیو ہے، وہ پورے نیٹ پہ آ چکی ہے، وہ ان پہ گولیاں برسی ہیں، سینے سے لہو نکل رہا ہے، وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، وہ ٹانگ سے خون نکل رہا ہے، وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا۔ وہ ایک مولانا صاحب کا ایک بیٹا جیل میں ہے، ایک بیٹا وہاں پہ شہید ہو گیا ہے، اسٹیج پہ کھڑے ہو کر خود ہی اعلان کر رہے ہیں، ایک بیٹا مصطفیٰ کی محبت میں جیل میں ہے، ایک بیٹا کملی والے آقا کی محبت میں قربان ہو گیا ہے۔ یہ صراط مستقیم کی روشنی ہے جس نے اتنا حوصلہ دے دیا۔ سبحان اللہ۔ وہ جو آپریشن کیا تو اس آپریشن کے بعد بہت سارے لوگوں کو جاگ آئی، اور اس جاگ میں رات 11 بجے کراچی کی سرزمین پہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمان مدد اللہ العالی اور ان کے ساتھ بہت سارے دوست احباب علماء تھے، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اعلان کیا کہ یہ مت سمجھنا کہ تم ہمیشہ رہو گے، پچھلی حکومت کو دیکھ لو، 5 سال حکومت، 5 مرتبہ وزیر اعظم بنا ہے
نواز شریف 5 مرتبہ وزیر اعظم بنا گیا، لیکن صرف میرے آقا کی ختم نبوت کو چھیڑا گیا، مٹ گیا ہے، کوئی نام ہی لینے والا نہیں ہے۔ وہ مفتی صاحب نے کہا یہ مت سمجھنا کہ تم سدا حکمران رہو گے، اپنے قبلے کو سیدھا کرو، اور ان کو بتایا کہ آج پورے پاکستان میں شٹر ڈاؤن اور پہیا جام ہڑتال ہے، صرف اس بات پہ کہ ان عاشقان رسول سے جو تم نے معاہدہ توڑا اور ان پہ چھل برسا کے زخمی کیا گیا ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ یہ عاشقان رسول بے سہارا ہیں، یہ گنبد خضرا والے کا کرم ہے کہ گولیاں برستی ہیں پھر بھی تاجدار ختم نبوت زندہ باد ہیں، اور لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں لگ رہی ہیں۔ آپ اگر وہاں نہیں پہنچ سکتے تو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ عاشقان رسول کی خیر فرما، اور عاشقان رسول کو تباہ فرما۔ اللهم صل